مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے صبح سے لے کر شام ہو گئی تھی اور ابھی تک میں اس طرح سے غبارے لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرا ایک بھی غبارہ ابھی تک فروخت نہیں ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آج کل کے بچوں پر جنہوں نے غبارے کھلونے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، شاید ان موبائلوں اور لیپ ٹاپ نے ان کھلونوں کی قدر کم کر دی تھی۔ کئی بچے میرے پاس کے رکتے اور اپنے ماں باپ سے ضد کرنے لگتے کہ انہیں یہ غبارے ہر حال میں چاہیے، اور کبھی تو ان کے ماں باپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے لے جاتے اور کچھ انہیں غبارہ لے کر دے دیا کرتے۔ اور ایسے ہی بچے اور لوگ مجھے بہت پسند تھے، جن کی وجہ سے میری روزمرہ کی آمدنی بن جاتی تھی اور اتنے پیسے بن جاتے تھے کہ گھر والے 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے۔ مگر آج تو صبح سے لے کر شام ہو گئی تھی اور ابھی تک ایک بھی غبارہ نہیں بیچ سکا تھا۔ اب مایوسی سے چلتے ہوئے گھر جانے لگا، کیونکہ میرا گھر شہر سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا۔ پیدل آتے جاتے مجھے 1 گھنٹہ گزر جاتا تھا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور میں رکشے میں، ٹیکسی میں جیسی عیاشی کا بھی متحمل نہیں تھا، کیونکہ جو پیسے میں کرائے پر لگاتا، اسی پیسوں سے میں گھر کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ تبھی میں چلتے چلتے گھر آ گیا۔ اس وقت میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ لپک کر میرے پاس آ گئے اور غباروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، مگر وہ منہ سے غباروں کو مانگ نہیں سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ غریب بچے ہیں اور یہ یقیناً ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوں گے۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ میں یہ غبارے گھر لے جاتا ہوں اور کل میں ان کو بیچ دوں گا، مجھے ان کے پیسے مل جائیں گے۔ مگر پھر جب میرا ان بچوں کی آنکھوں پر دھیان گیا تو میں نے پھر یہ کچھ غبارے ان بچوں کو دے دیے۔ غبارے پا کر ان بچوں کے چہرے سے خوشی کھل اٹھے۔ میں نے ایک نظر ان کے پھٹے پرانے کپڑوں پر ڈالی، ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اس قید کے آزاد تھے کہ غبارے پا کر وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میرا دل بھی اطمینان سے بڑھ گیا، اور میں دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا کہ آج تو گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور اب تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کچھ کھانے کو لے جاؤں۔ میں کیا کروں گا؟ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اور آگے آیا تو وہاں پر ایک اجنبی مرد کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا شاپر تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ میرا پرانا لباس اور خستہ حال ٹوٹی ہوئی چپل میرے حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے وہ شاپر میرے حوالے کیا اور وہاں سے جانے لگا تو میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا کہ شاپر میں کیا ہے، اور وہ اجنبی مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ اس میں کچھ راشن کا سامان ہے جو میں کسی ضرورت مند انسان کے لیے لے کر کھڑا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے حقدار ہو، تم ضرورت مند ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا آدھا بوجھ کم کر دیا ہو، اور وہ شخص میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس انسان کو یہاں پر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دل ہی دل میں دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو اماں سخت پریشان تھی، یہاں سے وہاں پر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگی کہ آج تمہاری خالہ آ رہی ہیں، آج رات یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے، اور آج وہ تمہاری بہن کی شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور آج اگر گھر پر راشن بھی نہیں ہے تو میں ان کو کھانے میں کیا دوں گی۔ اماں کو میں نے کہا کہ یہ کسی نیک انسان نے میری مدد کی ہے، اور پھر میں نے اپنا سامان ایک کمرے میں رکھ دیا اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ میں اپنی دونوں بہنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ میرا روزمرہ کا معمول تھا کہ کام سے واپس آ کے بعد میں تھوڑی دیر گھر والوں کے پاس بیٹھتا تھا اور پھر میں اپنے کمرے میں آرام کرتا تھا۔ تبھی امی ہمارے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اس میں تو بہت زیادہ سامان ہے، اس میں تو سبزی، گوشت کے علاوہ دالیں اور تمام روزمرہ کی زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ کوئی بہت ہی خدا ترس تھا اور نیک انسان تھا جس نے ہماری مدد کی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس کے ہماری عزت رکھ لی۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران ہوا تھا، اور پھر اس دن خالہ رات کو یہیں پر رک گئی اور انہوں نے 1 مہینے کے بعد میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم شادی کیسے کریں گے۔ جب میں نے امی سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو امی کہنے لگی کہ فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا، اور ویسے بھی تمہاری خالہ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ انہوں نے تو منع کیا ہے کہ ہم سارے شک و 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں،
اور وہ اسے اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے۔ بہو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے امی، مگر ہم اپنی بہن کو خالی ہاتھ کیسے رخصت کر سکتے ہیں؟ اگر آج ابو زندہ ہوتے تو آج ہمارے حالات کتنے مختلف ہوتے، اور کیا آج وہ ہم سائرہ باجی کو اس طرح سے خالی ہاتھ گھر سے رخصت کر دیتے؟ میری بات سن کر امی آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ جب تک تمہارے ابو زندہ تھے وہ خود اپنی زمینوں کا چکر بھی لگاتے رہتے تھے، باغ کی بھی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں تو کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر جب سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ زمینیں بنجر ہو گئی ہیں اور باغ بھی اجڑ گئے ہیں۔ میں خود پریشان ہوں کہ 4 سال میں ہماری زمینوں کو کیا ہو گیا جو وہ فصل تک نہیں اگا رہی۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا، تو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا کروں۔ گھر میں مجھ پر ہی امی اور دونوں بہنوں کی ذمہ داری تھی، اور میں خود سارا دن روزی کمانے کے چکر میں لگا رہتا تھا۔ ایسے میں مجھے زمینوں پر جانے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اگر میں چلا جاتا تو گھر پہ کون ہوتا؟ یہی سوچ کر میں ابھی تک وہاں پر نہیں گیا تھا۔ اب سوچ رہا تھا کہ بہن کی شادی سے پہلے پہلے میں ان زمینوں کو بیچ دوں، اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے انہیں میں استعمال میں لا سکوں۔ اس بار جب منشی صاحب آئے تو جب ان سے امی نے اس زمینوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ صبر کر جائیں، ابھی میں اپنے طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ زمین فصل اگانے کے قابل ہو جائے۔ آپ ابھی اس کو بیچنے کی کوشش نہ کریں، اور ویسے بھی ان بنجر زمینوں کو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ سب گاؤں والے اس بارے میں جانتے ہیں، اور اب جب سے خالہ شادی کی تاریخ لے کر گئی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس وقت نکال کر وہاں پر ضرور جاؤں گا۔ میں روزانہ ہی غبارے لے کر گھر سے نکل آتا، اور جب میں اپنی عمر کے لڑکوں کو دیکھتا تو جو بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے اور جو سرمستی کے عالم میں اپنے کالج میں جا رہے ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر میرے دل میں حسرت جاگ اٹھتی کہ میں ابھی محض 18 سال کا تھا اور اس عمر میں ذمہ داریوں کی بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا۔ روزانہ ہی اب میری سیل بہت پہلے کی نسبت زیادہ ہونے لگی تھی، اور اب میرے پاس اکا دکا ہی غبارہ بچتے تھے۔ میں اب خوش تھا کہ اب گھر کا گزارا اچھے سے ہونے لگا تھا۔ جب بھی میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوتا تھا وہاں پر روزانہ وہ بچے کھڑے ہوتے تھے جیسے وہ میرے ہی منتظر ہو، اور جب میں ان کو وہ غبارہ دیتا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو کر گھر آ جایا کرتا تھا، اور اب تو میری سیل پہلے سے بھی بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اور مزید گاہک بھی ہونے کے باوجود بھی میں ان سے کچھ غبارے ان بچوں کے لیے رکھ لیا کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میں ان کی آس نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب کسی انسان کی امید ٹوٹ جاتی ہے، جب ان کی آس بکھر جاتی ہے، تب اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں اس تکلیف سے گزر رہا تھا، اور میں کسی اور کو اس تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج جب میں وہاں پر آیا تو ان بچوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس نے بھی پرانا سا لباس پہن رکھا تھا، اور اس وقت وہ سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے پاؤں میں بھی ٹوٹی ہوئی سرخ رنگ کی چپل تھی، اور وہ بھی مجھے دور سے آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ غالباً وہ ان بچوں کے رشتہ دار تھی۔ میں جب اس کے پاس آیا تو وہ لڑکی خوبصورت کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا، اور میری ہم عمر تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت نظر آ رہی تھی، اور اس نے مجھے جب یوں اپنی طرف آتے دیکھا اور پایا تو شرما کر وہ اپنا رخ بدل کر رہ گئی تھی، اور میں اسے دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اب روزانہ ہی میں جب وہاں سے گزرتا تو وہ لڑکی ان بچوں کے ساتھ موجود ہوتی تھی، اور روزانہ ہی وہ مجھے وہاں پر نظر آتی۔ روزانہ ہی وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہوتی تھی، اور اس لباس میں بھی اس کا حسن چاند کی طرح دمک رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر مت کھڑے ہوا کرو، یہ ویران ہے، اور تم نہیں جانتی کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی غلط انسان دیکھے اور وہ تم پر اپنی نیت خراب کر بیٹھے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میرا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا، کہ اتنا اعتماد تھا کہ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اب ہم دونوں میں بات ہونے لگی تھی، اور جب میں بچوں کو غبارے دیتا تو وہ غبارے لے کر کھیلتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، جبکہ آس پاس پڑے بینچ پر وہ لڑکی بیٹھی ہوتی تھی، اور میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔
آس پاس سے اکا دکا سواریاں اور لوگ گزر رہے ہوتے تھے، ہم دونوں ارد گرد سے بے خود ہو کر باتوں میں مصروف رہتے تھے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے میں اس لڑکی کو صدیوں سے جانتا ہوں، جیسے اس کے علاوہ میرا کوئی ہمدرد ہی نہیں ہو، اور وہ لڑکی مجھے ہر بات یوں بتاتی تھی کہ جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہو، اور اس وقت اسی طرح سے بتاتا تھا جا رہا تھا کہ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ زیادہ دیر ہو گئی تھی، باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تبھی میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہارے گھر والے تمہارے منتظر نہیں ہوں گے؟ اگر تم گھر لیٹ جاؤ گی تو کیا تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ مسکرا دی، اور گھر میں میری بوڑھی ماں ہے اور شام کے بعد اسے نظر نہیں آتا، اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر اسے پتہ ہے کہ میں کام پر ہو جاتی ہوں، تم کام سے واپسی پر دیر سویر ہو جاتی ہے، اس لیے وہ میرے حوالے سے پریشان نہیں ہوتی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی میری طرح زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے خاندان کو پالنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ تبھی باتوں باتوں میں اس سے میں نے اپنی زمینوں اور باغات کے بارے میں بتایا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں ایک بار وہاں پر جا کر دیکھنا چاہیے کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ زمین بنجر ہو گئی اور باغ بھی اجڑ گیا۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ بات اس کی ٹھیک تھی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ ایک تو میں کم عمر تھا اور دوسرا گھر کی ذمہ داریوں میں الجھ کر رہ گیا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ وہ وہاں جا کر، مگر منشی صاحب ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے کہ وہاں پر جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم بہت ہی بھولے ہو، تم آج کل کے لوگوں کی طرح چالاک نہیں ہو، تم نہیں جانتے کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کو بدو بنا کر اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ میری مانو تو کل ہی تم گاؤں میں روانہ ہو جاؤ، اور اس کے معقول تھی 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے میری بہن کی شادی میں، اور میں جانتا تھا کہ میں زمینہ کا کچھ کر لوں تاکہ اس کی شادی تو میں کم از کم ایسے کر سکوں کہ جیسے ابو کی خواہش تھی۔ جب گھر آ کر میں نے امی سے اس کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگیں کہ وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تم بھول گئے ہو کہ منشی صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں نے امی کو کہا کہ مگر ایک بار مجھے جا کر دیکھ تو لینے دیں، مجھے کم از کم یہ احساس ندامت نہ ہو کہ میں اپنی زمینوں پر نہیں گیا۔ اور اس دن جب میں لیٹا تو اپنے ابو کے بارے میں سوچنے لگا، ان کی زندگی میں ہم کس قدر خوشحالی سے جی رہے تھے۔ میرے ابو ایک زمیندار تھے، ان کی بہت سی زمینیں تھیں، ان کا ایک بہت بڑے رقبے پر باغ پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنی دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور امی ابو کی ساری توجہ، ساری امیدیں مجھ پر وابستہ تھیں۔ گھر میں خوشحالی تھی، کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ ابو اکثر زمینوں پر جاتے تھے اور کہیں کہیں دن وہاں پر رہتے تھے، اور وہیں پر ڈھیروں ڈھیر پھل فروٹ اور اناج بھی لے کر آتے تھے، اور پھر بہت سا اناج اور پھل فروٹ وہ منڈی میں بیچا کرتے تھے، جس سے اچھا خاصا منافع ہو جاتا تھا، اور ہمارا گزر بسر ان دونوں چیزوں سے بہت اچھا سے ہو رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک ابو ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد ہم لوگوں پر زندگی حالات تنگ ہوتے گئے۔ گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ ختم ہوتی گئی، اور اب میری امی کی تمام تر امیدوں کا مرکز زمینیں اور باغات تھے، اور ہم بے صبری سے منشی صاحب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت میں محض 12 سال کا تھا، اور جب میں امی کو یوں مستقبل کی ان دیکھی پریشانیوں میں کڑا ہوا دیکھتا تو انہیں تسلی دیتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اور پھر وہ مجھے خود کے ساتھ لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر تم اپنی عمر سے بڑے ہوتے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم ان مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ابو کی غیر موجودگی میں ہمارے ساتھ یہ دنیا والے کیا سلوک کریں گے، ہمیں تو نوالا سمجھ کر کھا جائیں گے۔ یہ 2-3 مہینے کے بعد منشی صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ بارش کی وجہ سے فصلوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے اور باغ بھی اجڑ گیا۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا منافع امی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ امی پریشان تھی کہ پورا سال ان پیسوں میں کیسے گزاریں گی، اناج بھی اس بار نہ ہونے کے برابر تھا، اور پھر ہر سال منشی صاحب کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتے تھے، اور اب تو انہوں نے ایک ہی یہی بات کہنی شروع کر دی تھی کہ زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور باغ بھی اجڑ چکا ہے، وہاں سے کسی قسم کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، اور جانتے تھے کہ میں اپنی عمر سے بہت چھوٹا ہوں، اور میں تو کبھی بھی ان کی جھوٹ کو پکڑنے کے لیے
وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ اور امی بھی ایک گھریلو خاتون تھی۔ امی کو انہوں نے کم پیسوں میں ہی الجھا کے رکھ دیا تھا، اور وہ مجبوری کے عالم میں ذمہ داریوں میں مہنگائی اور کم آمدنی کے بوجھ تلے دب گئی تھی، اور وہ بھلا گھر سے باہر کیسے نکل سکتی تھی۔ اس وقت میں اسکول جاتا تھا، میں 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، اور پھر میٹرک تک امی نے مجھے بامشکل پڑھایا لکھایا، اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اس سے آگے نہیں پڑھا سکتی۔ میں غریب بیوہ عورت ہوں، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تو میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ امی، مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی شکوہ نہیں ہے، اور پھر گھر کا نظام چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، مگر مزدوری کرنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک جاتا تھا، میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے اور میرا جسم تھک کر چور ہو جایا کرتا تھا۔ امی جب میرے ہاتھوں پر چھالے دیکھتی تو وہ بہت اداس ہونے لگتی اور کہتی کہ تمہیں میں نے اتنے نازوں اور نام سے پالا تھا، تمہیں یوں مزدوری کرتے ہوئے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ اور پھر اماں کے ہاتھ پر جو تھوڑے بہت پیسے تھے انہوں نے مجھے چند غبارے خرید کر دے دیے، اور کہنے لگی کہ اب اسے تم یہ بیچ کر، تب سے میں یہ غبارے بیچنا شروع کر دیے تھے، اور اب اس لڑکی نے ہی میرے دماغ میں یہ بات ڈالی تھی، اور اب میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی ہو، جب میں وہاں پر جاؤں تو تمام زمینیں بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوں، یا تھوڑی بہت محنت کے بعد وہ کاشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ ساری رات میں یہی دعا مانگتا رہا، نہ جانے کب میں سو گیا۔ صبح سویرے میری آنکھ کھل گئی تو پھر سے امی سے مل کر وہ بہنوں کی دعائیں لے کر میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں اس سے پہلے بچپن میں ہی ابو کے ساتھ زمینوں پر آیا تھا، مجھے تو راستہ بھی صحیح سے نہیں یاد تھا، مگر مجھے منشی صاحب کا گھر یاد تھا۔ ان کا گھر گاؤں سے سب سے پہلے نمبر پر تھا، اور اب یہ گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ گھر بہت بڑے احاطے پر مشتمل تھا اور اس کو جدید طریقے سے بنایا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر منشی صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پھر وہ مجھے لے کر گھر کے اندر آ گئے اور میری خاطر مدارت کرنے لگے۔ چائے پینے کے بعد میں نے منشی صاحب سے کہا کہ میں زمینوں پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ٹالنے لگے اور میں کہنے لگا کہ ابھی تو تم آئے ہو، تھوڑا صبر کر جاؤ، ٹھہر جاؤ، چلے جائیں گے زمینوں پر۔ ابھی بھی وہ اوپر سے دوپہر سے لے کر شام ہو گئی۔ میں جب بھی منشی صاحب سے یہ بات کہتا تو وہ مجھے یہیں کہہ کر ٹال دیتے کہ میں تمہیں لے چلوں گا زمینوں پر، فکر مت کرو۔ کسی بات کے کرتے ہوئے اب یہاں پر آئے ہو تو کچھ دن رہو، ہمیں مہمانداری کا موقع دو۔ اگلے دن میں نے ارادہ کر دیا تھا کہ میں منشی صاحب کی باتوں میں نہیں آؤں گا، اور پھر ان کو لے کر بالآخر میں زمینوں پر آ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زمینوں پر فصل کاشت کی گئی تھی اور باغ بھی بالکل صحیح حالت میں تھا۔ میں منشی صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرانے لگے اور کہنے لگے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی زمین پر کھدائی کر کر اس پر محنت کر کے میں نے اس کاشت کے قابل بنایا ہے، اس پر میں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، اور اب جا کر یہ فصل اگانے کے قابل ہوئی ہیں، اور چونکہ یہ تمام میرا پیسہ لگایا گیا ہے تو یہ فصل بیچنے کے کر اسے حاصل ہونے والی آمدنی بھی میری ہوگی۔ منشی صاحب نے ایک دم آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا اور سوچنے لگا کہ یقیناً منشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اور باغ کی حالت دیکھی تو میں بھی ہرے بھرے درخت تھے اور وہ پھلوں سے لدے بدے ہوئے تھے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر یہاں سے چلے گئے۔ تبھی میں نے وہاں پر لوگوں سے جب اس بارے میں پتہ کیا تو اس نے معلوم ہوا کہ فصل تو پہلے سے زیادہ اچھی اگنے لگی ہے اور یہ تو بہت زیادہ آمدنی دینے لگی تھی۔ باغ سے میں نے کچھ پھل لیے اور ان کو منڈی میں بیچ دیا تو ان سے مجھے اچھا خاصا منافع ہوا۔ تبھی کچھ دنوں کے بعد میں اپنے ایک دوست کو لے کر دوبارہ سے وہاں پر آ گیا، اور باقی بچے ماندے پھل بھی میں نے سبزی منڈی میں فروخت کر دیا، اور میرے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم آ گئی، جس سے میں نے اپنی بہن کو معقول حد تک جہیز دے کر اسے رخصت کیا تھا۔ اب میرا ارادہ تھا کہ میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لوں جس سے گھر کی حالت سدھر جائے، اور اس کے لیے مجھے فصل پکنے کا انتظار کرنا تھا۔ جب تک فصل پک کر تیار نہ ہو جاتی تب تک میں اسے منڈی میں بیچ کر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اس دن میں یہی سب کچھ سوچے جا رہا تھا۔ میں نیند میں میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میں اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہا تھا اور گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی چھم سے میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا سراپا آ گیا تھا جو مجھے روزانہ اس قبرستان میں ملتی تھی
تبھی میں نے خود کو ستارا گیا کہ میں نے تو اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا، مگر میں کاموں میں مصروف ہو کر اس بات کو وقتی طور پر بھول بھال گیا تھا، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کل ضرور اس سے ملنے کے لیے گاؤں جاؤں گا۔ اور اگلے دن پھر میں شام کو چند غبارے لے کر اسی جگہ پر پہنچا تھا۔ وہاں پر وہ سبھی بچے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں یہاں پر پہلے کیوں نہیں آیا۔ جانتا بھی تھا کہ وہ بچے روزانہ میرا انتظار کرتے تھے اور وہ وہاں پر کتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اور آج میں خلاف معمول وہاں پر لیٹ پہنچا تھا، اور لڑکی بھی وہاں پر موجود تھی اور اضطرابی انداز میں میری طرف وہاں پر ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی اور مجھ سے بے ساختہ شکوہ کر گئی کہ تم اتنے دن سے واپس آئے ہوئے ہو مگر ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا تھا؟ وہ سٹپٹا کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ بس میرا دل کہہ رہا تھا تم یہاں پر آ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ تو کیا تمہارے دل بھی میرے بارے میں گواہی دے رہا ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میں ان بچوں کو تمام غبارے دیے اور وہ بچے خوشی خوشی کھیلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر میں اس کے ساتھ اس بینچ پر بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا گاؤں کا چکر کیسا رہا؟ میں نے اسے پھر ساری باتیں بتائی۔ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا کہ یہ سن کر وہ کھل کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی زمینوں پر دھیان دو، مگر تم بہت سیدھے سادے ہو نا، جانے کیوں تم نے پہلے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر عجیب سے لوگ آ گئے تھے۔ وہ 3 عورتیں تھیں جو سر سے لے کر پیر تک برقعوں میں ملبوس تھی، اور وہاں پر آ کر سختی سے اس لڑکی سے باز پرست کرنے لگیں۔ تم یہاں پر اس آدم ذات کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور ماہنور بھی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں ضروری کام سے یہاں پر آئی تھی، اور تبھی وہ عورتیں اسے کہنے لگی کہ جلدی سے گھر چلو، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں اپنی مستیوں سے بھی فرصت نہیں ہے۔ ماہنور شرمندہ ہو کر مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے بعد میں ملتی ہوں، اور وہ ان عورتوں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ عورتیں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا ایسی چیز تھی۔ انہیں دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا تھا، مگر میرا ذہن اسی میں الجھا رہا، نہ جانے وہ عورتیں کون تھیں، اور اگر وہ اسے نقصان پہنچا دیتی تو اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے ان عورتوں کی خوفناک آنکھیں گھوم رہی تھیں، اور پھر کتنے روز تک میں وہاں پر جاتا رہا، اور بچے تو وہاں پر ہوتے تھے مگر وہ لڑکی وہاں پر نہیں آتی تھی۔ اب میں غبارے بیچنا چھوڑ دیے تھے۔ میرے پاس جو غبارے موجود تھے ان میں سے میں تھوڑے سے لے کر ان بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر دے دیا کرتا تھا، اور اسی بہانے میں وہاں پر اس لڑکی کا انتظار کرتا رہتا۔ کتنے گھنٹے مجھے گزر جاتے مگر وہ لڑکی میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر خفگی سے پوچھنے لگی کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو؟ کتنے کتنے گھنٹے تم گھر سے باہر گزار دیتے ہو؟ جانتی ہو کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں، مگر تمہیں تو میرا احساس ہی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں انہیں کہنے لگا کہ میں ذرا دوستوں کے پاس جاتا ہوں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں بہل جاتا ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ بے شک تم دوستوں کے پاس جاتے ہو، تم گھر جلدی آ جایا کرو، جانتے ہو کہ میں تمہاری وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ تب اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا اور انہیں کہنے لگا کہ دوبارہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اب میں جلد ہی واپس گھر آ جایا کرتا تھا۔ اماں نے پھر بھی خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، اور اب اگلے دن میں جب وہاں پر گیا تو وہ لڑکی کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اب میں نے ان میں سے قدرے سمجھدار بچے کو روکا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماہنور آپی کہاں پر ہے؟ وہ سٹپٹا گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں آپ کو ماہنور باجی کے بارے میں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ تو مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ پھر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر میں اس کی بات میں الجھ کر رہ گیا۔ اس بچے کی بات سن کر آخر کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اگلے دن جب میں وہاں پر گیا تو پھر سے میں نے اس بچے کو مخاطب کیا، اور وہ کہنے لگا کہ انکل، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ماہنور باجی کے بارے میں ہمیں آپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تب میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ مجھ سے ماہنور باجی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟
تب وہ کہنے لگا کہ اس دن جب یہاں جو عورتیں آئی تھیں ان عورتوں نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ آئندہ مانور باجی یہاں پر نہیں آئیں گی اور نہ ہی ہم آپ سے اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان عورتوں کو مانور کا مجھ سے بات کرنا برا لگا تھا، مگر میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ آخر ان کو مانور سے کیا رشتہ تھا، اور میں کوئی اور آوارہ قسم کا لڑکا تو نہیں تھا۔ مانور کو اپنانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہی بات سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں وہاں پر جاؤں گا اور میں امی کو اس بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر پہلے میں ان لوگوں کی رائے لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد امی کو میں اس سب میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ماہنور رہتی کہاں ہے اور اس کا گھر کہاں ہے۔ جب تک میں یہ بنیادی معلومات حاصل نہیں کر لیتا امی کے ساتھ کیسے لے کے جا سکتا تھا۔ پھر میں گھر دن کے وقت وہاں پر گیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے اچھلتے کودتے ایک طرف چلنے لگے اور میں بھی فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے جانے لگا۔ اب وہ قبرستان کی حدود سے نکل گئے تھے، اس سے آگے ویران راستہ تھا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ماہنور نے مجھے بتایا تھا کہ جنگل سے پار ان کی آبادی تھی۔ میں کبھی بھی اس طرف نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں اتفاق ہوا تھا مگر اب نور کی وجہ سے مجھے اس جنگل میں جانے کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہاں جگہ جگہ پر درخت لگے ہوئے تھے اور میں درختوں کی اوٹ میں ہوتا ہوا بچوں کا پیچھا کر رہا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے گھر کہاں پر ہیں۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ مغرب کا اندھیرا بھی پھیلنے والا تھا، مگر ان میں صرف وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا اور پھر کل جا کر میں باقاعدہ ماہنور کو ان لوگوں سے ہاتھ مانگ لیتا۔ وہ لوگ جنگل کی حدود میں داخل ہو گئے اور پھر میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ بچے آپس میں ہٹکلیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور پھر ایک دم میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا، یہاں سے وہاں بھاگنے لگا اور آنکھیں مسل مسل کر دیکھنے لگا، مگر یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ اچانک سے وہ بچے کہاں غائب ہو گئے، میری نظروں کے سامنے سے ہی دیکھتے دیکھتے اوجھل ہو گئے۔ اب میں اندازے سے ایک طرف چلنے لگا اور اب یہ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی میں دائیں طرف چلنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میں جنگل کی حدود سے نکل گیا تھا۔ یہاں پر جگہ جگہ پر جہاں پر کچھ فاصلے پر گھر موجود تھے، جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ یہاں پر آبادی موجود تھی، اور پھر میں ایک طرف چلنے لگا تو ایک دروازے پر میں نے دستک دے کر ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ سوچ کر میں خود کو روک لیا کہ اگر میں ماہنور کے بارے میں کیا بتاؤں گا۔ یہ لوگ گاؤں میں رہنے والے ہیں، چھوٹی سوچ کے مالک تھے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ماہنور کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ بدنام ہو کر رہ جاتی، اسے لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے پڑتے۔ میں کون ہوں، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں اسے کیسے بتاتا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی کہ جو کوئی بھی ہو اندر چلے آؤ۔ تب میں نے گلا کھنگار کر اس بوڑھی عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے کسی کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں بیمار عورت ہوں، گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تم گھر میں آ جاؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، کس بارے میں معلومات حاصل لینی ہے۔ میں پھر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور جب عورت کی آواز آ رہی تھی وہاں پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر آواز بدستور آ رہی تھی اور کمرہ چھوٹا تھا، چوکور شکل میں تھا، اس میں کوئی سامان نہیں تھا اور نہ ہی کمرے میں کوئی تھا اور کوئی کمرہ تھا تو میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ادھر آ کر بیٹھو، دیکھو اوپر دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں نے جب چھت کی طرف دیکھا تو خوف سے میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ بڑھیا چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور جب اس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہوا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم ڈر کیوں گئے؟ اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر اتر آئی اور بہت ہی زیادہ خوفناک تھی۔ تبھی وہ خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور بھاگا، مگر وہ بڑھیا تیز رفتاری سے میرے پیچھے بھاگی تھی۔ میرے بھاگتے بھاگتے جنگل میں نکل آیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں اس قدر خوفناک منظر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اچانک سے مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ بڑھیا میرے سر پر پہنچ چکی۔ اچانک سے اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ پر
اس قدر شدت تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میں اس بینچ پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر میں اکثر اس لڑکی سے ملتا تھا، اور اس وقت میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑھیا مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اسی نادیدہ ہستی کے جال میں پھنس چکا تھا، اور یہ شکر تھا کہ میں زندہ تھا، مگر سوال یہ تھا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ مارنے والی تھی تو پھر اس نے مجھے کیسے چھوڑ دیا؟ اس سے مجھے کیسے ترس آ گیا۔ میں جب گھر میں آیا تو بخار میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے حواس باختہ کیسے ہو گئے ہو؟ امی کو میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اگر انہیں میں بتا دیتا تو وہ پریشان ہو جاتی، اور میں اپنی امی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بوڑھی عورت میرے حواسوں پر سوار ہی رہی۔ پوری رات میں خوف کے باعث نہیں سو سکا۔ جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو اس بڑھیا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور پھر میں بوکھلا کر اپنی آنکھیں کھول لیتا۔ اس کے بعد میری وہاں پر جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر میں قبرستان سے اس قدر دہشت خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر انہی دنوں گاؤں سے مراقبے کی کال آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ فصل بس پکنے کو تیار ہے اور مجھے اب گاؤں جانا چاہیے۔ اگلے دن میں گاؤں میں روانہ ہو گیا۔ کچھ دن وہاں پر رہا تو فصل کٹائی کے بعد میں پھر فصل لے کر منڈی پہ بیچنے کے لیے آ گیا تھا، اور پھر جس قدر منافع میرے ہاتھ آیا اس سے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے دل سے منشی صاحب کے لیے دعائیں نکلی تھیں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر فراڈ کا کیس کر دوں، مگر امی نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ ہمارے پرانے ملازم ہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ خود ان سے نیت لے لے گا۔ اور امی کے کہنے پر میں نے پھر دوبارہ منشی صاحب سے بات نہیں کی، اور نہ کبھی میں دوبارہ ان کے گھر میں گیا، اور بھی شاید شرمندہ تھے، اور شرمندگی کی وجہ سے وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب میں نے ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا، اور باقی پیسوں میں نے اپنے بینک میں محفوظ کر لیا۔ اسی دوران ماہنور کا خیال آیا۔ ایک پل کے لیے میری ذہن سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال میری آنکھوں کے سامنے آتا، اور میں اسے کبھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ بہت بار میرا جی چاہا کہ میں وہاں پر دوبارہ جاؤں، مگر پھر جب مجھے اس عورت کا رد عمل یاد آتا تھا تو پھر میں نے اپنے جذبات کو قابو میں پا لیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ عورتیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ میں جاننے کے باوجود بھی اس جگہ نہیں جا سکا، کیونکہ جب میں قبرستان جاتا تو ایک خوف مجھ میں آ کر طاری ہو جاتا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں پر گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں تھا۔ رات کو سب سو رہے تھے، اور اس وقت میں اپنے آفس کی فائل کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے کاروبار کو زیادہ ٹائم دے رہا تھا تاکہ میرا کاروبار جلدی سے ترقی کر جائے۔ تبھی مجھے اپنے آس پاس ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو مجھے مانور کی یاد دلا رہی تھی۔ اس کی یاد آتے ہی میں اداس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کاش کہ اس وقت وہ میرے پاس ہوتی تو میں اسے اپنے دل کی اس بات بتا دیتا۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز دی۔ میں سامنے دیکھا تو سامنے مانور دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑی تھی اور کمرے کے اندر آنے کے لیے میری اجازت طلب کر رہی تھی۔ اتنی دیر سے حیرت سے دیکھتا رہا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ میرے گھر میں کیسے آ گئی تھی؟ اگر اس کے گھر والوں کو یہ سب معلوم ہو جاتا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے سے جھانک کر میں نے باہر دیکھا تو امی اور میری چھوٹی بہنیں سو رہے تھے۔ مانور کو لے کر میں کمرے میں بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اتنے ٹائم سے کہاں تھی؟ میں تمہارے گاؤں میں گیا تھا، مگر تم مجھے وہاں پر کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ بیتا ہوا سارا واقعہ اسے بتایا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کا رد عمل بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا رد عمل مجھے چونکا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تم اتنی خاموش ہو، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں میری وجہ سے ڈانٹا ہے؟ کیا میری وجہ سے تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ مانور اداسی سے
بولی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اس دن تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب میری غلطی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو کوئی نادیدہ ہستی تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہیں اپنے بارے میں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر میں تمہیں پہلے ہی سچ بتا دیتی تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس دن ہوا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیسا سچ؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں اپنی یہ حقیقت نہیں بتائی کہ میرا تعلق قبیلہ جنات سے ہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے، وہ اور ہمیشہ کی طرح اپنی ہنس کر کہے گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی اور تم ہمیشہ میرے ساتھ باتوں کو سنجیدگی سے لے لیتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی نصب تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میرے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ تو اسے سب سے زیادہ چاہتا تھا جس سے میں نے اس قدر محبت کی تھی، وہ لڑکی انسان نہیں بلکہ جن زادی تھی، اور تب میں نے اس سے شکوہ کر دیا کہ تمہیں مجھے یہ پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاؤ گی؟ تم یہاں پر کب سے رہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور میرا تعلق غریب جنات کی قبیلے سے ہے۔ جو بچے تمہارے پاس غبارے لینے کے لیے آتے ہیں ان میں چند میرے بھائیوں کے بچے ہیں، اور وہ روزانہ یہاں پر آتے تھے اور تم سے غبارے لے کر جاتے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ آخر انہیں یہ غبارے کون دیتا ہے، جبکہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس دن میں یہاں دیکھنے کے لیے یہاں پر آئی تھی اور جب میں تمہیں دیکھا تو میں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی اور تم مجھے پہلی نظر میں پسند آ گئے۔ تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی۔ تم مجھے چھوڑ نہ دو، مجھ سے ڈر نہ جاؤ۔ اور پھر میری اس دن بھابھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی، ان کی مجھ پر نظر پڑی اور پھر انہوں نے بھائی جان کو ساری بات بتا دی۔ میں کسی آدم زاد سے چھپ کر ملنے جاتی ہوں، اس کے بعد بھائی جان نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے انسانوں سے فاصلے پر رہنا چاہیے کیونکہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تب بھائی نے بچوں کو ابھی گھر سے باہر نکلنا بند کروا دیا اور پابندی لگا دی، مگر بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، اکثر جب بڑے ادھر ادھر ہوتے تو وہ چھپ کر باہر آ جاتے، اور بچوں کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے لیے پریشان تھے، تم ان کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں تم سے ملوں، لیکن تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، مگر میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے سے ناقاصر تھی۔ اور اس دن جب تم وہاں پر آئے تھے تو تمہاری خوشبو، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا اور میں تمہاری خوشبو کے ذریعے سے ہی تم تک پہنچی تھی۔ اگر میں اس وقت وہاں پر نہ آتی تو وہ کالی چڑیل تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے ہی تمہیں اس کے چنگل سے چھڑوایا تھا اور تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، اور اب میرے قبیلے والے لوگوں نے مجھے واپس جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہی ہوں، اب انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی اب کبھی دوبارہ تم سے مل سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی یوں اب محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال دی ہو اور اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی میرے لیے سہاج تھا۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا، مگر اب جب اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ مجھ سے رخصت ہو گئی، مگر اپنی یادیں میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں، میری زمینیں بھی وسیع رقبے پر پھیل چکی ہیں، مگر میرا دل ابھی بھی خالی تھا۔ آج بھی اس جن زادی کی محبت کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے 2 پیارے پیارے بچے ہیں، زندگی مکمل ہے، میری بہنیں سب مجھ سے بہت خوش ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میری زندگی میں ایک خلا ہے جو شاید کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔